ڈرامہ میں منٹو نہیں ہوں اب ایک نازک مگر دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ کہانی میں دشمنی، محبت، غیرت اور بدلے کے جذبات اپنی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ زاویار منٹو اب وہ شخص نہیں رہا جو صرف خواب دیکھتا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا کردار بن چکا ہے جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے منٹو کے اس فیصلے سے جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے سراج امرتسری کے سامنے محمل کا ہاتھ مانگ لیا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں جذبات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ محمل کی ماں اور پھوپھو دونوں منٹو کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن یہ بات فرحاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ فرحاد جو کبھی خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، اب پولیس کے سامنے گرفتاری دے چکا ہے۔ وہ خاموش ہے، مگر اس خاموشی میں طوفان چھپا ہے۔ سوال یہ ہے کیا فرحاد اس رشتے کو برداشت کرے گا یا اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے کچھ بڑا قدم اٹھائے گا؟ ادھر سراج امرتسری بھی ایک باپ کے طور پر تذبذب کا شکار ہے۔ وہ منٹو سے صاف کہتا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، بنیامین کے لوگ کسی بھی وقت تمہیں قتل کر دیں گے۔ لیکن منٹو کے لہجے میں اب خوف نہیں، صرف یقین ہے۔ وہ پرعزم ہو کر کہتا ہے، 2 بار مجھ پر حملہ ہو چکا ہے، ایک بار اغوا کیا گیا، دوسری بار گولیاں ماری گئیں، میں نہیں ڈرا۔ اب ڈرنے کی باری فرحاد اور بنیامین کی ہے۔ یہ مکالمہ پوری کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ منٹو اب عاشق سے زیادہ ایک جنگجو بن چکا ہے جو اپنی محبت، اپنی عزت اور اپنی بقا کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ دوسری طرف میخائیل حضرت کا غصہ بھی قابو سے باہر ہے۔ وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے، لیکن ایس پی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، مجھے وقت دو، میں تمہیں انصاف دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں گروپوں کی دشمنی میں بے گناہوں کا خون بہے۔ یہ جملہ سن کر ناظرین کے دلوں میں ایک امید جاگتی ہے کہ شاید کوئی تو ہے جو اس خون خرابے کو روک سکے۔ اسی دوران شمریز کا کردار بھی منظر سے غائب ہے، مگر اس کی گمشدگی کہانی میں ایک اور سنسنی لے آئی ہے۔ بنیامین کے آدمی اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شمریز زندہ ہے یا مارا جا چکا ہے؟ اگر وہ واپس آیا تو کیا وہ سب کے چہروں سے نقاب الٹ دے گا؟ کہانی کا ہر کردار اب اپنی جنگ خود لڑ رہا ہے۔ منٹو اپنی محبت کے لیے، فرحاد اپنی انا کے لیے، میخائیل اپنے والد کے لیے اور سراج امرتسری اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے۔ ناظرین کی ایک بڑی تعداد چاہتی ہے کہ محمل کی شادی حضرت سے ہو، لیکن اب وہ راستہ تقریباً بند ہوتا جا رہا ہے۔ منٹو کی محبت اور حضرت کی عزت دونوں محمل کے دل میں الجھ گئے ہیں۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں فیصلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ محبت کے نہ قسمت کے۔ رائٹر خلیل الرحمن قمر نے ہمیشہ کی طرح ڈائیلاگز میں گہرائی اور کرداروں میں شدت دکھائی ہے۔ اگرچہ ناظرین کو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی محبت والی سب کہانی کچھ غیر ضروری لگی، مگر یہی پہلو منٹو کے اندر ایک تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک طرف دل، دوسری طرف عقل، ایک طرف عشق، دوسری طرف انا۔ اب اگلی قسطوں میں سب کی ناظرین ایک ہی سوال پر ہیں، کیا منٹو اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا بدلہ فرحاد سے لے گا؟ کیا میخائیل اپنے والد کے قاتلوں تک پہنچ پائے گا؟ کیا شمریز واپس آئے گا یا بنیامین کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، محمل کا تاج کس کے سر سجے گا؟ یہ سب کچھ آنے والی قسطوں میں کھلے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں منٹو نہیں ہوں اب صرف ایک محبت ہی نہیں رہا، بلکہ ایک جنگ ہے، انا، عشق اور انصاف کی۔ اگر آپ کو یہ تبصرہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ نگہبان۔